بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی علامات اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے، اس میں کیا کام کرنے چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ تو گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ نمبر 3، اس صبح کا سورج ایسے طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اور کب تلاش کرنا چاہیے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں۔ لیلۃ القدر کے قیام کی کیا فضیلت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی ہی محروم ہو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورہ القدر میں لیلۃ القدر کے معلوم نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ سیدنا عبادہ بن صامت نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ یعنی کہ لیلۃ القدر کے مخفی رہنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مومن اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں خوب محنت کرے، یعنی کہ اس میں خوب عبادت کرے۔ یعنی کہ انسان جتنی زیادہ عبادت کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا، اتنا ہی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ طاق راتوں میں تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ طاق راتوں میں تلاش کرنے سے مراد ہے کہ ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھا جائے۔ تو طاق راتوں میں یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔